الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الى ان يقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 25 جولائی 2021 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں بھائی عبدالعلیم کی دعوت پر ڈیرہ غازی خان میں نے چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ ہماری دعا ہے رب کریم ہماری موت بھی مکمل ایمان پر عطا فرمائے۔ انسان نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ انسان نے دنیا میں ایک محدود وقت گزارنا ہے، اور اس محدود وقت میں انسان سے کن چیزوں کی امید رکھی جا سکتی ہے تو قرآن کریم سورۃ ملک آیت نمبر 2 29ویں پارے کا پہلا صفحہ رب کائنات فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہا میں اللہ نے زندگی بھی پیدا کی ہے اور موت بھی پیدا کی ہے، اور اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کون سا بندہ اچھے اعمال کر کے لاتا ہے۔ اللہ نے اکثر عمل کی بات نہیں کی، احسن عمل کی بات کی ہے۔ ایک کثرت عمل ہوتا ہے، ایک حسن عمل ہوتا ہے۔ کثرت عمل کا معنی اعمال زیادہ ہوں، اور حسن عمل کا معنی اگرچہ اعمال تھوڑے ہوں لیکن اس میں برکات اور حسن اور خوبصورتی موجود ہو۔ تو ہم نے اعمال کثیر کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اعمال حسین کی طرف دیکھنا ہے۔ اعمال حسین خوبصورت عمل کب بنیں گے؟ جب ہمارے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا ایمان سنت کے مطابق ہوگا تو حسن ایمان ہوگا، عمل سنت کے مطابق ہوگا تو احسن عمل ہوگا۔ یہی بات رب کائنات ظاہر فرمانا چاہتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تمہارے حسن اعمال کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، حسن اعمال میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی رضا چلے گی۔ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی کوشش، اپنی ضرورت نہیں دیکھیں گے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے احکامات اور نبی پاک کے طریقے کو دیکھیں گے۔ اگر حضور پاک کا طریقہ ہوا تو قبول ہے، حضور پاک کے طریقے کے مخالف ہوا تو وہ قبول نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ دنیا میں رہے، کوئی سا عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہ عمل اچھا لگتا ہے تو وہ اس کی ذات تک ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا جز ہے تو اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ثابت کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان اعمال کی اصل، ان کی بنیاد پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سے نہیں دکھا سکتا تو اس کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے حصے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر اور دینداری کی بنیاد ہو۔ میں اس پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، ہم نے دنیا میں رہنا ہے
ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو صبح کی نماز میں 2 فرض ہیں، ہر فرض رکعت کی 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو 2 فرض کے 4 سجدے ہوئے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں 5 کرنا چاہتا ہوں، 1 سجدہ بڑھانا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ نہیں بڑھائیں، وہ آپ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے، جی تمہیں سجدے سے چڑ ہے، تمہیں سجدے سے نفرت ہے، تجھے اچھا نہیں لگتا سجدہ، تو سجدے سے جلتا ہے، آپ مان لیں گے کہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہم کہیں گے جی نہیں، ہمیں سجدے سے کوئی چڑ نہیں ہے، ہمیں سجدے سے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں سجدے سے سجدہ کرنے پہ فخر اور شکر ہے، لیکن ان 4 سجدوں کو کرنا ہے، 5واں نہیں کرنا صبح کی نماز میں۔ کیوں؟ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اگر حضور پاک نے کیا ہے تو دین ہے، اور ادھر حضور نے نہیں کیا تو دینداری نہیں ہے، دین میں اضافہ ہے۔ میرے دوستو یہی بات ہے کہ نیکی کا محل دیکھو کہ نیکی کرنی کس جگہ ہے۔ ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ درود پاک کے منکر ہیں۔ کسی سے پوچھے بھی کس نے کہا ہم درود پاک کے منکر ہیں؟ بے علماء احناف، علماء دیوبند تو درود پاک کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کوئی درود پاک کا منکر ہو اس سے بڑا بے ایمان اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ آپ درود پاک کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک اسکول میں تھے تو پرنسپل کو ایک استاد نے شکایت لگائی۔ ایک ٹیچر کہنے لگا جی ہمارا کولیگ ہے، ہمارا ساتھی ہے امین صفدر، لیکن یہ درود پاک کا منکر ہے، یہ درود شریف نہیں پڑھتا، یہ دیوبندی ہے، اس کو درود پاک سے چڑ ہے۔ تو پرنسپل نے مولانا کو بلایا اور پوچھا سچ آپ درود پاک نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا جی درود پاک جو نہ پڑھے وہ بے ایمان ہے، میں تو درود۔ آپ اس کو آہستہ کر دینا، زور سے کرنا ضروری تھوڑی ہے، حسن چاہیے، کثرت نہیں چاہیے، یہ تم پہلے کہہ رہا ہوں، توجہ۔ انہوں نے کہا ہم تو درود پاک کے قائل ہیں۔ انہوں نے بھی اس استاد کو بلا لیا اور اس استاد سے کہا بھی تو کہتا ہے یہ درود پاک کا قائل نہیں ہے، اور یہ تو کہہ رہا ہے میں درود پاک کا قائل ہوں۔ تو اس نے کہا جی ثبوت دیں۔ تو انہوں نے کہا نماز میں جب ہم التحیات ختم کرتے ہیں عبدہ و رسولہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک، اللہم صلی اللہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم بارک بھی پڑھتے ہیں، خالی حضور کی ذات پہ نہیں آل ابراہیم اور آل رسول پہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم تو قائل ہیں، کون کہتے ہیں ہم قائل نہیں؟ تو وہ جو شخص الزام لگا رہا تھا نا، اس نے کہا جی ایک بات ثابت ہو گئی ہے، ایک رہتی ہے۔ کہا کیا؟ کہ یہ درود تو پڑھتے ہیں لیکن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ دیکھیں نا، تو بھئی شروع میں کہتا کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، ہم اس کا جواب دیتے تو شروع میں درود کا انکار کیوں کہا ہے؟ تو حضرت اکاڑوی نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھتے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم نماز میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں اور جنازے میں دوسری تکبیر کے اندر کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں۔ ہم تو کھڑے ہو کے درود کے بھی قائل ہیں، ہمارے لیے کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ نے خواہ سے الزام لگائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ چلو ایک بات اور بھی رہ گئی۔ اب پرنسپل سن رہا ہے، کہا کیا یہ اللہم صلی اللہ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی کذب ہے۔ ہم یہاں ہوتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ، اے میرے مولا تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے۔ اور جب اللہ ہم سب کو مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، جب ہم رسول اللہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو اس مقام پہ ٹھہر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم تو دونوں کے قائل ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کون سا درود کہاں پڑھنا ہے تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ درود پاک ایک تحفہ ہے، اور تحفے کا اصول یہ ہے کہ دور ہو تو بھیجا جاتا ہے، قریب ہو تو پیش کیا جاتا ہے،
علماء دیوبند عقل مند لوگ ہیں، ہم ادھر ہیں تو اللہ رب العزت کے فرشتوں کے ہاتھوں حضور پاک کی دربار پہ تحفہ درود کا بھجواتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی قبر پہ حاضری کی سعادت دے دے، یہ نعمت عطا فرما دے تو اپنے ہاتھوں سے درود پیش کرتے ہیں۔ دیکھو اب وضاحت آئی نا تو بات کھلی۔ تو اسی طرح ایک بندہ ایک مسئلہ وضاحت سے کہے نا کہ یہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، تو اسے اس مسئلے کا انکاری مت کہا جائے، اسے اس مسئلے کا منکر نہ گردانا جائے، بلکہ اس کی بات کو وضاحت کے طور پہ سمجھا جائے۔ یہ ایسے ہے کوئی کہے کہ میں بھائی 3 رکعت نماز مغرب ظہر کے وقت پڑھوں گا، تو ہم اسے کہیں گے بھائی 3 رکعت نماز مغرب ہے لیکن ظہر میں نہیں مغرب میں ہے۔ ہم اسے مغرب کا منکر نہیں کہیں گے، ہم رکعتوں کے اوقات کا تبدیل کرنے والا کہیں گے۔ میرے بھائی درود پاک کہاں، کیسے، کس طرح، کس لیے، کس بنیاد پہ پڑھنا ہے، علماء دیوبند بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور میرے دوستو، آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ علی سید خیر الانام صفحہ نمبر 92 جو سعودیہ سے چھپی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جس شخص نے دور سے درود پاک پڑھا وہ مجھ تک بذریعہ ملائکہ پہنچایا جائے گا، اور جو میری قبر پہ آ کر پڑھے گا اس کو میں خود سنوں گا۔ ہم تو درود پاک کے قائل ہیں بھائی، لیکن کون سا درود کہاں پڑھنا ہے علماء دیوبند بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ اپنی مرضی نہیں چلتی، اپنی رضا نہیں چلتی، اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا چلتی۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے کہ اے اولاد آدم، خواہشات تمہاری بھی ہے اور چاہت تمہارے رب کی بھی ہے، تم اپنی چاہت کو اور اللہ کی چاہت کو کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہ لانا، کیونکہ تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے مقابل لاؤ گے تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، بالآخر ثابت وہی ہوگا جو تمہارے رب کی چاہت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی مت لاؤ، اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنے آڑے آنے والی خواہشات کو مت لاؤ، بلکہ اللہ کے احکام کو سامنے رکھیں۔ ہم نے اللہ کو ایک دن مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ حدیث پاک ہے لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4 فی یوم القیامہ، او کما قال، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو، ایک آدمی کے پاؤں قیامت میں اپنی جگہ پر ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ سوالات کے جواب نہیں دے گا۔ نمبر 1، کتنی عمر پائی اور ایسے کیسے عمر خرچ کر دی، کیا کمایا اور کیا لگایا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اپنے مال کو کیسے خرچ کیا، یہ جواب وہ دے گا۔ جواب ویریفائیڈ ہوں گے تو اس بندے کو قدم ہلانے کی اجازت ہو۔ قیامت کی گھڑی بہت مشکل ہے، قیامت کے معاملات بہت مشکل ہیں۔ قیامت کے معاملات اتنے ہیں، سورت حج اٹھائیے، سورت نمبر 21 ہے، سورت نمبر 22 ہے، یہ سورت حج اٹھائیے، 1 2 3 4 پہلی ذرا آیات پڑھیے اور علماء سے اس کا ترجمہ پوچھیے کہ رب کائنات کیا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن والا زلزلہ تمہیں ہلا کے رکھ دے گا، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کیا منظر ہوگا؟ فرمائے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آج دودھ پیتے بچے کو ماں اپنے پاس بڑے پیار سے رکھتی ہے، لیکن جب قیامت کی ہولناکی ماں دیکھے گی تو اس دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پٹک دے گی۔ یہ گلاس پڑا ہے نا، ایک میں یوں دوں اور مولانا یوں لے لیں، اور ایک میں اس گلاس کو اٹھا کے دے ماروں، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یوں پھینک دے گی ماں۔ وَتَضَعُ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ گرا دے گی قیامت کے ڈر کے مارے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکارى،
اور لوگ یوں چلیں پھریں گے، لوگ کہیں گے نشائی جا رہے ہیں، بھائی نشے والے جا رہے ہیں۔ وما ہم بسکارا، فرمایا یہ نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آ چکی ہوگی، یہ اس دن جواب دینا ہوگا۔ تو اعمال کیسے کیے، مال کیسے خرچ کیا، عمر کیسے خرچ کی، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا، اس میں اللہ کی رضا ہوگی تو یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں کچھ اللہ والے وہ بھی ہوں گے جو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور انہیں کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ آگے ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر ہوگا۔ کب؟ جب اعمال سنت کے مطابق ہوں گے اور حسن عمل ہوگا، پیارے اعمال ہوں گے، کثرت اعمال کے چکر میں اپنے بچے کھچے اعمال کو ضائع نہ کر دیں۔ آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ ایصال ثواب کے لیے میں ایک دلیل دیتے ہوئے چلا جاؤں۔ ہمارے نبی پاک سے ثواب کا کام بھی ثابت ہے اور ایصال ثواب کا کام بھی ثابت ہے۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ نیکی کرو اور بدلہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لو۔ اور ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ نیکی کرو اور بدلہ دوسرے کے نامہ اعمال میں لکھوا دو۔ ہمارے نبی پاک نے قربانی فرمائی ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الاضاحی میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بکرے پر چھری رکھی، فرمایا اللہم ھذا عنی، اللہ یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے۔ اور دوسرے بکرے پر ذبح کرنے کے لیے چھری رکھی تو فرمایا اللہم تقبل من امتی لم یضحی، میری امت کے ان غرباء کی طرف سے قبول فرما جو ذبح کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا سمجھ آیا؟ پہلے بکرے کو ذبح کیا، حضور پاک نے ثواب کا عقیدہ بتایا کہ نیکی خود ملتی ہے، دوسرے کو ذبح کیا، ایصال ثواب بتایا کہ نیکی دوسرے کو بھی جا سکتی ہے۔ تو بھائی قرآن کریم پڑھ کے بھیجیں گے تو یہ بھی جائے گا، تسبیحات پڑھ کے بھیجیں گے یہ بھی جائے گا، کلمات پڑھ کے بھیجو گے یہ بھی جائے گا۔ تو جب پورے کا پورا بکرا ثواب میں جا سکتا ہے جس پر کتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، بکل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ ابن ماجہ میں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ تو جب ہر بال کے بدلے میں نیکی، کبھی آپ نے بکرے کی کھال پر بال گنے، کبھی جانور کی کھال پہ بال گنے؟ کہتے ہیں یہ تو کھال سے بال نکالنے والی بات ہے بھائی، اس کا معنی ہے متعدد بال ہوتے ہیں، اس کا مطلب وہاں ایک کثرت ہوتی ہے، اس کا مطلب وہاں انلیمیٹڈ معاملات موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو اگر وہ ایصال ثواب میں جا سکتا ہے تو پڑھ پڑھ کے بھی جا سکتا ہے۔ ایک شخص آپ سے شاید کوئی ایسا سرفرا ملے جو آدھا دین بتانا جانتا ہو۔ آج دنیا میں آدھے دین بتانے والے بھی ہیں نا، اور ہمارا اعلان ہے کہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب بندہ فوت ہو جائے تو نامہ مال تو بند ہو جاتا ہے، اب ایصال ثواب کیسا؟ ہم انہیں کہتے ہیں ذرا یہ حدیث پوری سنا دو۔ جب بندہ فوت ہو جائے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، آگے بھی پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے اعمال اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ کے جاری رہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، اس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایسی نیکی کا کام چھوڑ کے جائے جو صدقہ جاریہ ہو، کنٹینیوسلی اس کے لیے نیکیاں ہوتی رہیں۔ کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی، قرآن کریم لے کر طالب علم کو دے دیا، کوئی جاری ہونے والا ثواب کر لیا، فرمایا یہ آدمی کا بھی نامہ اعمال اللہ کھلا رکھتے ہیں۔ تو بھائی ایصال ثواب تو ثابت ہو گیا نا، تو ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اور ایصال ثواب اللہ کی شان کریمی ہے۔ شان کریمی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ یہ جگ خریدنے جائیں، کتنے کا جگ ہے بھائی؟ اس نے کہا جی 1000 روپے کا یہ واٹر سیٹ ہے، لیکن آپ مولانا ہیں، آپ ہمارے امام صاحب ہیں،
آپ سے رعایت کرتے ہوئے 800 کا دیتا ہوں، میری خرید 900 ہے۔ بھئی 800 کو کیوں دیتا ہے؟ 900 کو ہی دے دے، تیرا حق ہے۔ جی میں اپنا حق معاف کر رہا ہوں۔ کیوں معاف کر رہا ہے؟ بس آپ کے ساتھ مہربانی کا، پیار کا، عقیدت کا، محبت کا، یگانگت کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حق بنتا نہیں تھا لیکن پھر بھی دے دیا، اسے کہتے ہیں مہربانی، کنسیشن، مہربانی کرنا۔ حق بنتا نہیں تھا، یہ ہوتا ہے کرم، کریمی۔ آؤ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، وہ رب تو بڑے کرم والا ہے۔ حق نہیں بنے گا، اللہ چاہے گا پھر بھی تجھے دے دے گا، اللہ چاہے گا پھر بھی عطا فرما دیں گے۔ حق نہ بنے اور مل جانا، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں، کہ نیکی کی تو نہیں ہے لیکن نامہ اعمال میں آ گئی ہے۔ حق نہیں بنتا لیکن رب کی شان کریمی ہے، نامہ اعمال میں نیکی بنا کے لکھ دی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور میرے دوستو، یہ ایصال ثواب کی بنیاد ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ایصال ثواب دونوں طرح کا کریں، اپنے عزیز و اقارب، والدین مکرمین، اپنے بزرگ، اپنے اساتذہ، مشائخ کو بھی بھیجیے پڑھ پڑھ کے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پڑھ کے بھیجیے۔ قرآن کریم پڑھ کے ثواب دے دو، نوافل پڑھ کے بھیج دو، عمرہ کر کے بھیج دو، نفلی حج کر کے بھیج دو، تسبیحات پڑھ کے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اللہ میرے نبی کی نیکیوں میں اس کو لکھ دے۔ 100 دفعہ درود پاک پڑھو، اللہ میرے نبی کی نیکیوں میں لکھ دے۔ خدا کی قسم جب آپ اپنے نبی کو پڑھ کے بھیجو گے، رب کی رحمت تمہاری طرف بارش کی طرح متوجہ ہوگی کہ اوے یہ اللہ کی شان رحمت کے معاملات پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ کرو تو صحیح ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب، آیت نمبر 56، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں نبی پر درود بھی پڑھو اور صلاۃ اور سلام بھی پڑھا کرو۔ تو آپ ایصال ثواب اپنے پیغمبر کو بھی کیجئے نا۔ یہ جو بکرا لوگ لیتے ہیں اور ایک بکرا اپنے نبی کے لیے لیتے ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، خوش قسمت پیسہ ہے، خوش قسمت مال ہے جو ایصال ثواب پیغمبر کو جا رہا ہے۔ بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایصال ثواب کا پروگرام تھا، مولانا عبدالحلیم کے چاچو کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایصال ثواب ہم تمام اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں، اللہ پوری امت کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ آخر میں ایک مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اور پوری امت کو بشمول انبیاء کرام کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا اجر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔